الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والعاصین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ معزز اور مکرم سامعین، عزاداران سید الشہداء، 4 دنوں سے مسلسل بہترین خطبہ اور ذاکرین کے حوالے سے آپ مجالس سن رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ 4 روزہ مجالس کی آخری اور الوداعی مجلس ہے۔ 1-2 باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اگر عمل کریں گے تو بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور شاید یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو ایک نئی سمت اور ایک نئی جہت عطا کرے۔ کل کی رات کی مجلس میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ فرما رہے تھے، یتیمی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، میں بیٹھ کے سن رہا تھا۔ بڑی اچھی باتیں انہوں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی اور آپ مستفید ہوئے۔ میرے ذہن میں جب وہ یتیمی کی گفتگو کر رہے تھے تو کچھ سوالات میرے ذہنوں میں ابھر رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ لائیں وہ سوالات جو میرے ذہن میں ابھرے ہیں، میرے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوئے ہیں، ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک اور اس کی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یتیمی کے حوالے سے، یتیمی کے سلسلے سے انہوں نے بیان کیا تھا 3 طریقے کے یتیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا یتیم وہ جس کا باپ مر گیا ہو، اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو پھر اولاد کو یتیم کہتے ہیں۔ جس کا باپ دنیا میں نہ ہو، ایک یتیم یہ تھا، ٹھیک ہے، جو حقیقی یتیم ہے، جس کے بارے میں ہم سب
اطلاع رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ دوسرا یتیم وہ تھا کہ جس کے پاس علم و ادب نہ ہو، ہے نا، لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ ظاہراً اس شعر کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے یا نسبت دی جاتی ہے کہ یہ مونا کا شعر ہے، جس میں امام نے ایک دوسرے یتیم کی طرف اشارہ کیا ہے جس یتیم کو کوئی نہیں جانتا تھا، ایک ایسا یتیم کہ جس یتیم کی آشنائی کسی کے پاس نہیں تھی، مولا نے اس یتیم سے ہمیں آشنا کروایا۔ کہ یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، جس اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، صرف یتیم وہی نہیں ہے، بلکہ حقیقی یتیم العلم والادب، جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے وہ حقیقی یتیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یتیم کی دوسری قسم۔ ایک تیسری قسم انہوں نے یتیم کی بیان کی تھی، وہ کیا تھی؟ تیسری قسم یتیم کی یہ تھی کہ جو شخص اپنے امام سے دور ہو گیا ہو، جو اپنے امام سے دور ہو گیا ہے، جس کا امام سے فاصلہ ہو گیا ہو۔ چونکہ دور غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، امام عصر اور امام وقت اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا ہم کیا ہیں اس وقت؟ یتیم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 یتیم ہو گئے عزیزان میں۔ ان 3 یتیموں میں سے 2 یتیمی ایسی ہے جو قہری ہے، جس میں ہماری کوئی دخالت نہیں، جس یتیمی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پہلی یتیمی باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس یتیمی سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، ہے نا؟ موت دینے والا، خلق کرنے والا، زندگی عطا کرنے والا ہی زندگی لینے والا ہے۔ کب کس اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور اولاد یتیم ہو جائے، اگر اس یتیمی سے بچنا انسان کے بس کی بات ہوتی، انسان کے لیے ممکن ہوتا، تو کون سی اولاد ایسی ہوتی کہ جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہونا پسند کرتی؟ کوئی یتیم ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہ نظام کائنات ہے، کائنات بنانے والے نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کو دنیا میں بھیج دیا اسے دنیا سے اٹھانا ہے۔ تو باپ اٹھ گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، یہ یتیمی قہری ہے، اجباری ہے، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اس یتیمی سے ہم لاکھ کوشش کر لیں نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک آخری والی یتیمی جو ہے، غیبت کے دور میں جو ہمارا سلسلہ، جو ہمارا فاصلہ ہو گیا ہے امام عصر سے، وہ غیبت، وہ یتیمی، وہ بھی یتیمی اجباری ہے، وہ بھی یتیمی قہری ہے۔ یہ بھی خدا کے حکم سے امام نے غیبت اختیار کی ہے، اور جب تک حکم خدا نہیں ہوگا، امام ظہور نہیں فرمائیں گے، ہمارے درمیان نہیں آئیں گے، اور جب تک امام آئیں گے نہیں، یہ فاصلہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ ہم یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے، ہم مجبور ہیں یہ یتیمی کی زندگی گزارنے پر۔ اس یتیمی سے ہم اپنے دامن کو نہیں بچا سکتے، لاکھ کوشش کر لیں ہم اس یتیمی سے نہیں بچ سکتے۔ جب حکم خدا ہوگا تبھی ہماری یہ یتیمی، ظہور امام کے ساتھ ہماری یہ یتیمی دور ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے یہ یتیمی دور ہونے والی نہیں ہے۔ اب ایک بیچ والی یتیمی رہ جاتی ہے، یتیم العلم والادب۔ یہ یتیمی قہری اور اجباری نہیں ہے، یہ یتیمی ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو
اس یتیمی سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں. ہے توجہ فرما رہے ہیں. یہ یتیمی قہری اور اجباری نہیں ہے. ہم نے علم سے فاصلہ اختیار کیا, ہم نے ادب سے دوری اختیار کی, تو علم و ادب نہ ہونے کی وجہ سے ہم یتیم العلم والادب بن گئے. اگر ابھی ہم اپنا رجحان علم کی طرف پیدا کر لیں, اگر ہم اپنے وجود کے اندر, اپنے نفس کے اندر ادب کا اکتساب کرنا شروع کر دیں, تو یتیمی دور ہو سکتی ہے. اب عزیزان محترم, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم و ادب کی یتیمی سے باہر نکلے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ علم و ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا. جب تک کہ علمی میدان میں آپ نہیں آئیں گے, ادب کے میدان میں نہیں آئیں گے, اکتساب علم نہیں کریں گے, تحصیل علم نہیں کریں گے, آداب سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ اپنے آپ کو آداب اسلامی سے مزین نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ یتیمی میں زندگی. کون ایسا شخص ہے کہ جو اس یتیمی سے باہر نہیں آنا چاہتا؟ ہاتھ اٹھا لے. ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا شخص جو یہ کہہ دے کہ میں اس یتیمی سے باہر نہیں آنا چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس یتیمی سے باہر آئے. تو عزیزان محترم, جب ہمارے دل میں آرزو ہے, جب چاہت ہے, جب تمنا ہے, جب خواہش ہے, جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم اور ادب کی یتیمی سے باہر آئیں, تو کیا صرف یہ ہماری خواہشیں, کیا صرف یہ ہماری تمنائیں, کیا ہماری یہ سوچ, کیا ہمارے یہ خیالات, کیا ہماری یہ فکریں ہمیں علم و ادب کی یتیمی سے باہر نکال سکتی ہیں؟ یا اس یتیمی سے باہر نکلنے کے لیے کچھ اقدام بھی کرنے پڑیں گے؟ کرنے پڑیں گے نا. علم سیکھنا پڑے گا, ادب سیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس کہاں اتنی فرصت ہے, ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے. زندگی گزر گئی, اب ہم کیا جائیں کسی مکتب میں, اب ہم کیا جائیں کسی حوزہ علمیہ میں, اب ہم کیا جائیں کسی اسکول میں, اب ہم کیا جائیں کسی کالج میں. تو عزیزان محترم, یہ مشکل ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ عالم صرف مکتبوں سے اور حوزوں سے بنتے ہیں, کالجوں سے اور یونیورسٹی سے صرف علماء بنتے ہیں. نہیں عزیزان محترم, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اب میں لا رہا ہوں آپ کو آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف. دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ کون سی ہے؟ بولے بھائی, کوئی جواب تو دے دیں. فرش ازا. ماشاء اللہ. دنیا کی سب سے عظیم فرشگاہ, دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ, دنیا کی سب سے بڑی پاٹھشالہ, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, دنیا کا سب سے بڑا ودھالے فرش ازا ہے. یعنی فرش ازا کے مقابلے میں مکتب چھوٹا ہے, فرش ازا کے مقابلے میں حوضے کی زمین تنگ ہے. تو جب مکتب اور حوضے میں جا کر کے چند سال گزار کر کے عالم بن سکتا ہے انسان, تو اس فرش عظیم پر آ کر کے کائنات کے سب سے بڑی عظیم درسگاہ میں حاضری دے کر کے انسان عالم کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا؟ ہے نا, عقیدہ ہے نا ہمارا دل سے. ہم سب مانتے ہیں, سب تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ ہے فرش امام حسین علیہ السلام, مجلس امام حسین علیہ السلام. جب فرش امام حسین علیہ السلام, مجلس امام حسین علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم درسگاہ ہے, تو کیا یہ عظیم درسگاہ ہماری علمی تشنگی کو سیراب نہیں کر سکتی؟ کیا ہم اس فرش پر آ کر کے اپنے آپ کو عالم نہیں بنا سکتے؟ کیا اس فرش پر آ کر کے ہم اپنے آپ کو با ادب نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. اب میں سوال کر رہا ہوں عزیزان محترم, اول محرم سے آج تک
مسلسل اب مجلسیں سن رہے ہیں، فرش ازا عالم بناتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم سب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ فرش ازا دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ ہے، جو درس یہاں دیا جاتا ہے، جو علم کی خیرات یہاں بانٹی جاتی ہے، جو آداب یہاں بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، نہ وہ کسی مکتب میں بتائے جاتے ہیں، نہ کسی حوزے میں بتائے جاتے ہیں، نہ کسی یونیورسٹی میں بتائے جاتے ہیں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی اسکول میں، ٹھیک ہے عزیزان محترم، ہے نا بات؟ مکتب میں اور حوزے میں انسان ایک معین مدت کے لیے جاتا ہے، پوری زندگی جا کر کے وہاں نہیں گزارتا۔ میں 15 سال خود میں رہا چلا آیا، 15 سال میں جو تھوڑے بہت تعلیم میں نے حاصل کی، جو علم کی خیرات ملی، باب شہر علم کے درس سے وہ میں تقسیم کر رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت علم ہے میرے اندر۔ مکتب میں انسان جاتا ہے چند سالوں کے لیے، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے کچھ سالوں کے لیے۔ خدا کی قسم ہماری زندگی گزر رہی ہے مجلس عزائے حسین کے ساتھ، ہماری پوری زندگی قربان ہے عزائے امام حسین پر، سب سے دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں اس عظیم فرش پر آ کر کے، دنیا کی اس عظیم درسگاہ میں علم حاصل کرنے کا جذبہ لے کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری علمی کمی پوری نہیں ہوتی، ہم باادب نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ مسلسل سن رہے ہیں، سوال کر رہا ہوں، 4 دنوں سے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، 4 دنوں سے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر دن 3 مجلس، چوتھا دن ہے آخری مجلس، یعنی 12ویں مجلس آج ہو رہی ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں پورے مجلس سے، 12 مجلسیں آپ نے سنی، 12 مجلسیں آپ نے سنی، 1 گھنٹہ آپ نے ہر ذاکر کو، ہر خطیب کو دیا، 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ دیا، ہر ذاکر نے، ہر خطیب نے 1.5 گھنٹے گفتگو کی، 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں کچھ علمی جواہرات، کچھ علمی خزانے لٹائے ہیں، آپ تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ 4 دن کی 12 مجلسوں میں سے 12 باتیں کسے یاد ہے؟ کسے یاد ہے 12 باتیں؟ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے اتنی عظیم درسگاہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے، جسے ہم اپنی دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم اپنے دل میں رکھنے کی جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم اپنے حافظے میں اور اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھتی کیوں نہیں آتی؟ ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی مجلس سنتے ہیں، 1 گھنٹے کی مجلس سن کر کے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جب فرش عزا سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد ساری باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، نہیں رہتی ہمارے ذہنوں میں۔ یقینی طور پر انسان کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، انسان کا حافظہ اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو اپنے ذہن میں، اپنے اندر محفوظ کر سکے۔ اب عزیزان محترم ایک عظیم نسخہ سیرت اہل بیت کے حوالے سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اہل بیت کی سیرت کا یہ گوشہ آپ نے لے لیا اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے جگہ دے لیا تو میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم، نہ کسی مکتب میں جانے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، نہ کسی حوزے میں جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، آپ صرف فرش عزا پہ آئیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اب عالم بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے عزیزان محترم؟ تھوڑا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا فکر بدلنے کی ضرورت ہے، ذرا سا ہمیں اپنے حافظے کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کے دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا ایک گوشہ ہم کیا کریں کہ ہر بات ہمیں یاد رہ جائے؟ ہم کیا کریں کہ جو سنیں وہ یاد ہو جائے؟ کیا کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو سنیں وہ ہمیں یاد ہو جائے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، میں کہتا ہوں ممکن نہیں ہے۔
کہ آپ جو کچھ سنیں وہ سب یاد رہ جائے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ امتیاز صرف علی ابن ابی طالب کا تھا کہ شہر علم نے امیر المومنین کے علم کے 1000 باب عطا کیے، تو شاگرد اتنا باکمال تھا کہ 1000 علم کے باب سے اور 1000 باب پیدا کیے۔ نہ دنیا میں اتنا عظیم معلم اور استاد آپ کو ملے گا، اور نہیں اتنا باکمال شاگرد ملے گا کہ جو اپنے استاد کی ہر بات کو اپنے حافظے میں محفوظ کر سکے، اور نہ کسی کو محفوظ کر سکے۔ علم کے ہر باب سے علم کے اور 1000 باب کو لے خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جو سنا وہ لے لیا، وہ یاد کر لیا۔ اب ہم کیا کریں، سب تو یاد نہیں ہو سکتا، لیکن حد اکثر باتیں یاد رکھی جا سکتی ہیں، یا کم از کم جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہمارے کمالات میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری علمی کمی دور ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وجود کے اندر ادب آ سکتا ہے، وہ باتیں یاد رہ سکتی ہیں۔ کیا کریں؟ اب توجہ فرمائیے گا، تمام سیرت نگاروں نے اور مورخین نے، جن لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو نقل کیا، جنہوں نے نقل کیا، ہر مورخ نے، ہر سیرت نگار نے امام کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم جب مسجد میں جاتے تھے تو اپنے نواسوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، میں ایک فکر دے رہا ہوں اور آپ کو ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں خدا کی قسم جو آپ کے بھی کام آئے گا اور آپ کی آنے والی نسل اور اولاد کے بھی کام آئے گا، بشرطے کہ اس پر عمل ہو۔ نبی کریم لے کر جاتے تھے شہزادوں کو مسجد کے اندر، اور مسجد میں جو بھی خطبہ بیان کرتے تھے، جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ کے اوپر، جب اصحاب کے درمیان اس نازل ہونے والی آیت کو سناتے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم، شان نزول اور جو کچھ بھی بیان کرنا ہوتا تھا جو بیان کرتے تھے، تو یہ شہزادے جن کی عمر 7 سال اور 5 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، رسول خدا کی ساری باتیں سنتے تھے، جیسے آج آپ مجلس سے سن رہے ہیں، سب سنتے تھے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی تھی، خطبہ تمام ہو جاتا تھا، گھروں کو واپسی کی جب باری آتی تھی، اب توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، گھر آتے تھے تو ہماری طرح سے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے بیٹا کیا دیکھا، یہ نہیں پوچھتے تھے بیٹا کیا دیکھا، یہ پوچھا جاتا تھا بیٹا کیا سنی۔ ہمارے ماحول میں، ہماری طرز زندگی میں اور اہل بیت کی طرز زندگی کتنا فرق ہے خدا کی قسم۔ ہمارے بچے جب کسی اجتماع سے گھر آتے ہیں تو اگر ہم اپنے بچوں سے سوال کر بھی لیتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں بیٹا گئے تھے وہاں تم نے کیا دیکھا، کبھی اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھتے بیٹا تم نے کیا سنا، پوچھا کیا سنا۔ لیکن اب یہ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے کی سیرت دیکھیں، جناب سیدہ پوچھتی تھی بیٹا آج مسجد میں تمہارے نانا نے خطبے میں کیا بیان کیا، بیٹا حسن آج تمہارے نانا نے مسجد میں کون سی نئی آیت پڑھی، کس آیت کی تفسیر، کس آیت کی توضیح، کس آیت کی تشریح فرمائی۔ اب جب ماں پوچھتی تھی تو بیٹے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول جو کچھ مسجد کے اندر بیان کیا ہوتے تھے
سنا۔ اب توجہ رکھیے گا، امیر المومنین گھر کے اندر آئے، سیدہ نے فرمایا ابوالحسن مجھے پتا ہے کہ آج میرے بابا نے مسجد میں کیا فرمایا، مجھے علم ہے کہ آج میرے بابا نے کون سی نئی آیت سنائی۔ امیر المومنین تعجب سے، بنت پیغمبر آپ گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ کا رسول خطبہ مسجد کے اندر دے رہا ہے، تو پھر مسجد کی بات آپ تک آئی کیسے ہے؟ مسجد کی بات آپ تک پہنچی کیسے؟ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ آج آپ کے بابا جانی نے مسجد میں کیا سنایا تھا؟ جس کی وجہ سے ابوالحسن میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسن آ کر کے مجھے بتاتا ہے اور سناتا ہے۔ کس نے؟ اللہ کے رسول نے مسجد میں بیان کیا، امام حسن مصطفیٰ نے سنا، امام حسن مصطفیٰ نے جناب سیدہ کو سنایا، جناب سیدہ نے امیر المومنین کو سنایا۔ ایک دن جناب امیر المومنین کو شوق پیدا ہوا کہ ذرا میں دیکھوں کہ میرا بیٹا حسن مسجد جو سیکھ کر کے آتا ہے، جو علم لے کر کے آتا ہے، وہ کس انداز سے اپنے مادری گرامی کو سناتا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں بیان، طرز بیان کیا ہے، لہجہ کیا ہے، انداز کیا ہے، صحیح طریقے سے سناتا ہے یا نہیں سناتا، کچھ کم تو نہیں کرتا، کچھ اضافہ تو نہیں کرتا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل تو نہیں کرتا۔ ایک دن جناب امیر المومنین نے کہا شہزادی بنت پیغمبر آج جب میرے بیٹا حسن آئے تو فوراً نہ سننا کہ کیا بیان کر، کیا سن کر کے آئے، کون سا علم لے کر کے آئے۔ جب میں گھر میں آ جاؤں اور اپنے آپ کو چھپا لوں تب شہزادے سے کہنا کہ کیا سن، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں، میں بھی سن سکوں کہ میرا بیٹا کس طریقے سے بیان کرتا۔ روایت کے فقرے ہیں، امام حسن مصطفیٰ مسجد سے سن کر کے جب اپنے گھر کے اندر آئے اور امیر المومنین بھی آئے، لیکن امیر المومنین نے ظاہر نہیں کیا کہ میں گھر کے اندر آ گیا ہوں۔ مولا نے اپنے آپ کو کیا ہے پردے کے پیچھے چھپایا۔ اب ادھر ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی ہے، امام حسن مصطفیٰ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو علم لے کر کے آئے ہیں مسجد سے، اس علم کو سنانے کے لیے امیر المومنین پردے کے پیچھے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا حسن سناؤ کیا سیکھ کر آئے ہو، کون سا علم لے کر کے آئے ہو۔ اب جب امام حسن مصطفیٰ نے روزانہ کی طرح سے خطبہ سنانا کیا، آیتیں پڑھنی شروع کی، تو امام حسن مصطفیٰ کی زبانوں میں لکنت آنے لگی۔ آج زبان کام نہیں کر رہی ہے، آج زبان رک رک کے چل رہی ہے۔ تو امام حسن مصطفیٰ نے دست ادب جوڑے، عرض کیا مادر گرامی کل تک جو کچھ میں مسجد سے سن کے آتا تھا تو منہ ببو منوعن اور بالکل ابتدا سے انتہا تک بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی لکنت زبان کے سراسر سنا دیتا تھا، لیکن آج میں سنا رہا ہوں تو میری زبان پر لکنت آ رہی ہے۔ میری زبان کی لکنت مجھے اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ کوئی بڑا بزرگ ضرور میرے آس پاس ہے جو میری گفتگو کو سن رہا ہے۔ آج میری گفتگو تنہا آپ نہیں سن رہی ہیں، یقیناً کوئی بڑا بزرگ میری گفتگو آج ضرور سن رہا ہے۔ عزیزوں اب یہ فکر کا مقام ہے، تدبر کا مقام ہے، یہاں رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی لکنت زبان سے امیر المومنین کے وجود کا پتہ کیسے چلا۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے عزیزان محترم اہل بیت کے علم و ادب میں اور ہمارے سماج کے علم و ادب میں۔ خدا کی قسم بیٹا سنا رہا ہے،
بیٹا خطبے سنا رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے، زبان میں صرف لکنت آ رہی ہے، تو لکنت زبان سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بزرگ میری گفتگو سن رہا ہے۔ یہ آل رسول کا علم و ادب ہے کہ لکنت زبان سے اپنے بڑے کے وجود کا احساس کر لیتے ہیں۔ یعنی امام غیبت میں بھی ہوتا ہے تو لکنت زبان سے اس کے ظہور کا پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہو، گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے حاضر غائب ہے۔ گفتگو کا انداز ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم بڑوں کو بزرگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں بزرگوں کے سامنے کہ جیسے کوئی بزرگ میرے سامنے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بات تمام ہو گئی۔ اب عزیزان محترم سوال اور جواب آپ سے چاہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کو علم کی ضرورت ہے یا ہمیں؟ اہل بیت اطہار کے پاس علم کی کمی ہے یا ہمیں؟ علم و ادب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا انہیں؟ کسے ضرورت ہے؟ کسے ضرورت ہے؟ ہمیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علم و ادب بارگاہ الہی سے لے کر کے آتے ہیں، وہ دنیا میں آنے کے بعد کسی سے علم و ادب نہیں سیکھتے۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد میں نہ بھی جاتے تو اللہ کے نبی نے مسجد میں جو علم بانٹا ہے، امام حسن مجتبیٰ گھر بیٹھ کر کے اس کے عالم ہوتے۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے سے نہ بھی پوچھتی تب بھی جناب سیدہ اس علم کی عالم تھی جو امام حسن مجتبیٰ نے سنایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن کے اندر علم و ادب کی کمی نہیں، جنہیں علم و ادب سیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر کا ماحول یہ، بیٹا مسجد میں جاؤ، مسجد سے سن کے آؤ تو مجھے سناؤ، میں اپنے شوہر کو سناؤں۔ کیا ہمارے گھر میں کہ جنہیں علم و ادب سیکھنے کی ضرورت ہے ایسا ماحول ہے؟ کتنے ایسے ذمہ دار باپ ہیں آپ میں سے جو مجلس عزا سے، فرش عزا سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہے، اولاد کو لے کر کے آتا ہے تو اولاد سے پوچھتا ہو، بیٹا بتاؤ آج مولانا نے کیا پڑھا؟ بیٹا جمعہ پڑھنے گئے تھے، امام نے خطبہ جمعہ میں کیا بیان کیا؟ یا ہم خود اپنی اولاد سے بتائیں بغیر پوچھے ہوئے کہ بیٹا آج فرش مجلس میں گیا تھا، مجلس سن کے آیا تو آج عالم نے یہ بیان کیا، جمعہ کی نماز میں شرکت کی، امام جمعہ نے یہ خطبہ دیا۔ کتنے ایسے ذمہ دار باپ ہیں؟ تو کیسے علم و ادب کی کمی کیسے دور ہوگی؟ علم و ادب کی کمی کیسے دور ہوگی؟ اہل بیت اطہار نے سیرت پیش کر کے، انہیں علم کی ضرورت نہیں تھی، انہیں علم و ادب سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، سیرت کا یہ پہلو امت کے لیے پیش کیا ہے کہ ہمیں علم و ادب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جو سنتے ہیں وہ دوسرے کو سناتے ہیں۔ اگر میرے امت کا افراد ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ علم و ادب کی کمی اس کے گھر سے دور ہو جائے تو ہماری سیرت کا پابند بنے۔ جب بھی کوئی سے کوئی خیرات علم لے کر کے آئے تو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے۔ بچہ اگر خیرات علم لے کر کے آئے تو بیٹا باپ کو سنائے، ماں کو سنائے، بھائی کو سنائے، اور ماں باپ جب سن کر کے جائیں، بیٹا اگر محروم ہو تو ماں باپ اپنی اولادوں کو سنائیں۔ جب گھر کا ماحول ایسا بنے گا، ایک بار سننے سے کوئی باتیں ذہن نشین نہیں ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا سیو مارا اور سیو ہو گیا۔ عقل ہے، حافظہ ہے، اور ہر انسان کا ایک جیسا ہوتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، ایک نے سنایا، مسجد سے سن کے آئے، مسجد سے سن کے آئے، ایک بیٹے نے سنا رسول خدا سے، ایک مرتبہ سنا
علم ایک مرتبہ ذہن میں آیا، گھر کے صحن میں آئے، گھر کے اندر آئے، ماں کو سنایا، علم کی تکرار ہوئی، وہی بات 2 مرتبہ، پھر ماں نے شوہر کو سنایا تو بیٹا بھی سن رہا ہے، یہ تھی۔ تو عزیزان محترم، جب ایک ہی گفتگو بار بار ریپیٹ کی جائے گی، بار بار دہرائی جائے گی، تو وہ ہمارے حافظے میں اور ہماری عقلوں میں کیوں نہیں بیٹھے گا؟ مزاج تو بنائیں۔ ہم تو فرش عزا پر آتے ہیں مجلسوں کا ذائقہ لینے کے لیے، اور اسی لیے جب مجلس تمام ہوتی ہے اور آپسی جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے مزہ نہیں آیا۔ کیا مطلب بھائی مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا بھائی، لطف نہیں آیا۔ یعنی مجلس عزا لطف اندوزی کی جگہ ہے، مجلس عزا کوئی ذائقہ ہے کہ جس ذائقے کو چکھنے کے لیے آپ آئے تھے اور وہ آپ کے ذائقے کے مطابق نہیں تھا اور آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ مزہ۔ خدا کی قسم، جب تک یہ مزاج لے کر کے آتے رہیں گے، لاکھ آپ دنیا کی اس عظیم یونیورسٹی سے وابستہ رہے، علم و ادب کی کمی کبھی دور نہیں۔ اہل بیت نے جو سیرت بیان کی اور جو سیرت میں نے پیش کیا ہے، اگر یہ سیرت اپنا لی جائے۔ اب عزیزان محترم، ذاکرین خطیب بہت ساری باتیں بتاتے ہیں جس میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کے لیے نئی ہو، پرانی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نئی باتیں جو ہیں بیان کرنے کی، وہ نئی باتیں آپ جا کر کے سنائیے اور بیان کیجیے۔ ہنر چاہیے انسان کو علم لینے کا، ایک ہنر بھی ہے علم و ادب لینے کا۔ صرف معلم کے پڑھانے سے، عالم کے ذکر کرنے سے، خطیب کی خطابت سے علم نہیں آتا ہے، سننے والے کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ سننے والا مزاج بنائے کسب علم کا، کسب ادب کا۔ اگر عاقل ہے انسان تو صرف عالموں سے علم نہیں لیتا ہے، جاہلوں سے بھی علم لے لیتا ہے۔ باشعور ہے انسان اگر اس نے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی ذہن کو اگر محدود نہیں بنایا ہے تو بے ادبوں سے بھی ادب سیکھ لیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری، بنائیں اپنے آپ کو، لے جائیں کمال کی اس منزل تک۔ شیخ سعدی سے کسی نے سوال کیا، پوچھا ادب ازکیا مختی، سوال کیا شیخ سعدی سے کسی نے، ادب ازکیا مفتی، بڑے ادیب تھے، بڑے باادب تھے، ان سے سوال کیا شیخ سعدی آپ نے ادب کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ جواب دیا ازبی ادبان، کہا میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے، میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ یہ کمال ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ فکر ہر انسان، اتنا شعور تو بیدار فرش عزا سے وابستہ ہونے والے ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ بے ادب سے بھی ادب سیکھ سکے، جاہل سے بھی علم لے سکے۔ وَإِلَّا کیا فائدہ ہے اس فرش سے وابستگی کا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہماری علمی تشنگی، علم و ادب کی یتیمی سے اس طریقے سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ اور جب علم و ادب کی اس یتیمی سے باہر آ جائیں گے تو پھر اللہ آواز دے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ یقیناً اللہ صاحبان علم، تم میں سے وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، بے شک اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور علم والوں کے درجات میں، مقامات میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے، اسے کبھی کسی ایک مقام پہ ٹھہرنے نہیں دیتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ مقامات، درجات آتے رہتے ہیں، انسان بلندیوں کی طرف جاتا رہتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ عام عالموں کی بات ہے،
عام عالموں کی اور عام ایمان والوں کی بات ہے، خاص ایمان والوں اور خاص عالموں کی گفتگو نہیں ہے۔ اور اگر ہے بھی شان نزول، اگر آیت کا خاص افراد بھی ہوں تب بھی آیت کو عمومیت دیا جا سکتا ہے۔ جہاں ایمان ہوگا، جہاں علم ہوگا، وہاں درجات میں بلندی یقینی طور پر ہوگی۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک عام انسان اپنے دل میں دولت ایمان رکھ لے، اپنے طاقے دل کو ایمان سے سجا لے، اگر ایک انسان اپنے آپ کو علم اور ادب کی دولت سے آراستہ کر لے تو اللہ اس کے مقامات کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جبکہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے علم میں کتنی کمی ہے، کتنا ضعف ہے، کتنی کمزوری ہے۔ اگر قرآن کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن نے ہمارے علم کے سلسلے میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حال میں نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ پیدا ہوئے تو جہالت لے کر کے آئے، پیدا ہوئے تو جہالت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اور علم، اگر ایمان کی بات کریں تو ایمان کے صرف یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ہمارے زبان میں اور ہمارے عمل میں کتنا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہمارے ایمان کی پول کھول رہا اور بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے اور کس منزل کا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، وہ خاص لوگ کہ جو پیدا ہوئے تو علم و ادب سے آراستہ ہو کر کے اپنے وجود کے ساتھ علم اور ادب کی دولت لے کر کے آئے، وہ خاص ہستیاں جب پیدا ہوئی تو عزیزان محترم ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اپنے دل کو ایمان سے آباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایمان کے وہ اس درجے پر تھے کہ وہ صاحبان ایمان کے لیے ان کے ایمان کے معیار بنے کہ اگر کوئی ایمان لانے والا اس پر ایمان نہ لائے تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب ایسا کمزور علم رکھنے والے، ایسا کمزور ایمان رکھنے والے کے درجات کو اللہ مسلسل بڑھاتا ہے تو وہ پاکیزہ ہستیاں نہ جن کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ جن کے ایمان کے کمال کی کوئی منزل آخر ہے، پھر ان کے درجات کو اللہ کتنا بڑھاتا ہو، اندازہ لگائیں گے؟ گفتگو تمام کر رہا ہوں، آخری منزل تک لے جانے کی کوشش، کتنا بڑھاتا ہوگا۔ اب اس ایک عالم کی میں بات بتا دوں آپ کو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درجات بڑھانے کی جو گفتگو کی ہے اس کو مقید نہیں کیا ہے کہ ہم کہاں پر اس کے درجات اور اس کے مقامات میں اضافہ کریں گے۔ دنیا میں جی رہا ہے تو دنیا میں اس کے درجات بڑھتے رہیں گے، مقامات بڑھتے رہیں گے، افتخارات بڑھتے رہیں گے، عزتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دنیا سے اڑ جائے گا تو قیامت میں، اب نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کے دن تین لوگ شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، گناہگاروں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش پہ گناہگاروں کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور انہیں جنت بھیجا جائے گا۔ شفاعت کرنے والے بہت بلند لوگ ہیں، بڑے عالی مرتبہ ہیں۔ کون ہیں؟ یشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن شفیع ہوں گے، شفاعت کریں گے ثلاثہ، تین افراد، الانبیاء،
پہلا گروہ، پہلے لوگ کہ جو گنہگاروں کی شفاعت کریں گے وہ صف انبیاء ہے۔ ثم العلماء، انبیاء کے بعد اگر شفاعت کی اجازت، یہ شفاعت کا حق کسی کو نصیب ہوگا تو وہ علماء ہیں۔ یہ معمولی سمجھتا ہے؟ قیامت میں شفاعت کرنے کا حقدار، حق پا لینا، شفیع ہو جانا، یہ کمالات کی آخری منزل ہے۔ اس لیے کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی بخشش خود خطرے میں ہو۔ یعنی شفاعت کرنے والا یعنی پہلے سے نجات یافتہ ہے۔ اب یہ نجات یافتہ ہو جانا ہی خود بہت بڑی منزل ہے، خود بہت بڑا مقامات ہے۔ پھر کوئی اس سے بڑھ کر کے ایک ایسی منزل تک پہنچ جائے کہ جہاں اپنی نجات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نجات کا بھی ذریعہ بن جائے، پر اس کے مقامات کا، اس کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ثم العلماء، انبیاء کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ ثم الشہداء، اس کے بعد شہداء۔ خدا کی قسم اگر آپ میں سے کوئی انبیاء اور شہداء کے مقامات، ان کے افتخارات، ان کی شان و عظمت سے اگر کوئی کما حق واقف ہو تو مجھے بتا دے۔ نہ ہم انبیاء کے درجات سے واقف ہیں، نہ ہم انبیاء کے درجات سے، ان کے مقامات سے واقف ہیں، اور نہ ہی شہداء کے مقامات اور ان کے درجات سے واقف ہیں۔ اللہ نے ترتیب، جو یہ نبی کریم نے اس حدیث میں جو ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب قابل توجہ ہے۔ پہلے انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر شہداء ہیں، یعنی علماء کی جگہ انبیاء اور شہداء کے بیچ میں ہے۔ یعنی علماء انبیاء سے ایک درجہ کم اور شہداء سے ایک درجہ، تو جو کم ترین درجے پر شہید ہے، دنیا اسی کی عظمتوں کا اور اسی کی بلندی درجات کا اندازہ نہیں لگا سکتی، تو پھر علماء اور انبیاء کی بلندی درجات کا کیا اندازہ ہوگا؟ دل، علم و ادب جس کے اندر آ گیا، اتنا باکمال من۔ اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جتنا زور تعلیم کے اوپر دیا ہے کسی چیز پر نہیں۔ لیکن جس امت کے رہنماؤں نے، جس امت کے ہادیوں نے، جس امت کے پیشواؤں نے، جس امت کے اماموں نے تعلیم کے اوپر اتنا زور دیا، وہ امت علمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ نا افسوس ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر آپ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھیں، خدا کی، ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے عظیم آئیڈیل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گفتگو تمام کی جائے عزیزان محترم، میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو کو تمام۔ علم آتا ہے تو انسان کتنی بلندی تک جاتا ہے، کس مقام تک جاتا ہے، دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آئیے فضائل کی دنیا میں اگر میں گفتگو کروں اور آپ کو لے چلوں آپ کے ذہنوں کو شاداب کرنے کے لیے، تو آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جسے اللہ کے نبی نے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، شہر علم کا دروازہ جسے بنایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ کے رسول نے جسے شہر علم کا، جسے اپنا باب کہا، جسے علم کا دروازہ کہا، اسے آپ نے مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر کے یہ کہتے تو سنا ہے، سلونی سلونی۔ اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا امتیاز ان کا علم ہے۔
یعنی پتہ یہ چلا کہ جہالت جہاں ہوتی ہے اگر وہ مسند نشین بھی ہو جائے اور علم ہو بوریا نشین ہو تو مسند نشین اپنی جہالت کی وجہ سے اس بوریا نشین کے پاس آتا ہے جو علم کی دولت لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ہم نے تخت نشین کو بوریا نشین کے دروازے پہ آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بوریا نشین کو کبھی تخت نشینوں کے دروازے پہ جاتے ہوئے یہ کمال کم ہے. اب اس سے بلند اور اس سے معراج کی منزل پر لے چلتا ہوں. منبر کوفہ سے آواز دیتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ. یہ بھی امیر المومنین کا ایک انوکھا اور اچھوتا امتیاز ہے کہ خدا کی قسم کائنات میں آدم سے لے کر کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، چاہے وہ زمین کی باتیں ہوں، چاہے توجہ رکھیے، لے چل رہا ہوں آپ کو بلندی کی طرف، چاہے آسمان کی باتیں ہوں. خدا کی قسم زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، ان کا علم رکھتا ہوں. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو علی کو روئے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی مکے میں دیکھا، کبھی مدینے میں دیکھا، کبھی کوفے میں دیکھا. زمین پہ رہنے والا علی آسمان کے راستوں کی باتیں کیسے کر رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آخری منزل بس گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں. علی نے زندگی گزار دی زمین کے اوپر، آسمان کے راستوں سے واقف کیسے ہو گئے؟ آپ کو پتا ہے کسی بھی راستے سے واقفیت کے لیے اس راستے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی راستے کا علم رکھنے کے لیے، کسی بھی راستے سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایک مرتبہ کم از کم اس راستے سے، پھر بھی بھول جاتے ہیں. بھائی اس زمانے میں گوگل نہیں تھا کہ گوگل میپ ساتھ میں رکھو یہ ہدایت کرے گا، راستہ بتائے گا. اور اگر مان بھی لیا جائے تو گوگل زمینی راستوں کا بتا سکتا ہے، پتہ دے سکتا ہے، آسمان کے راستوں کا پتہ. توجہ رکھیے. تو علی نے زندگی گزار دی زمین پر. یا علی، ہم نے آپ کو پوری زندگی زمین کے اوپر دیکھا ہے، آپ کو آسمان کے راستوں کا علم کیسے ہوا؟ ہے نا عزیزان محترم، آپ بہت سارے مسافر ہیں، دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب جس راستے سے آپ آئے ہیں اگر بیدار رہے ہوں گے، توجہ کی ہوگی تو آنے والے راستے سے آپ واقف ہوں گے. لیکن جس راستے سے آپ کبھی نہیں گزرے، میں اگر کہوں کہ بھائی اس راستے کے بارے میں آپ بتا دو. آپ کانودر آئے ہو یہاں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے اگر کوئی راجستھان نہ گیا ہو، اجمیر نہ گیا ہو، یہاں سے آگے، اس سے میں پوچھوں کہ بھائی مجھے اجمیر جانا ہے، اجمیر کے راستے کا پتہ بتا دو، تو وہ بیچارہ بتا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جو اجمیر سے یہاں آیا ہے، چونکہ اس نے اجمیر سے کانودر تک کا راستہ طے کیا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس لیے وہ بتا سکتا ہے. جو احمد آباد سے یہاں کانودر آیا ہے، جس نے احمد آباد سے کانودر تک کا راستہ طے کیا ہے، اسے علم ہے، وہ بتا سکتا ہے. لیکن جس نے راستہ طے نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو علی نے زندگی گزاری زمین کے اوپر. یا علی دستے جسارت ماں، آپ کی بارگاہ عالیہ میں دستے ادب جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا، آپ نے پوری زندگی تو زمین کے اوپر گزاری ہے، فرش کے اوپر گزاری ہے، اور زمین سے اس طرح سے وابستہ رہ کر کے زندگی گزاری کہ آپ کو ابو تراب زمین سے، خاک سے ایسی محبت، خاک سے ایسا عشق کہ آپ کو تراب کا باپ کہہ دیا گیا. مولا جی چاہتا ہے دس سے مولا زندگی گزاری زمین کے اوپر، آپ کو آسمان کے راستوں کا علم کیسے ہو گیا؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ راستوں کے
علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی راستے سے آگاہی کے لیے اس راستے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ مولا نے جواب دینے سے پہلے مجھ سے سوال کیا، سائل مجھے یہ بتا، تو نے بھی تو زمین پر زندگی گزاری ہے، کیا تو کبھی آسمان پہ گیا؟ کیا تو کبھی آسمان پہ گیا؟ کیا تو ہر وقت میرے ساتھ تھا؟ کیا تو کبھی آسمان پہ گیا جو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو؟ تم نے بھی تو زمین کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ ہاں مولا میں نے بھی۔ تو کہا تمہاری بھی زندگی خاک پر گزری، تم سمجھتے ہو کہ میری زندگی خاک پر گزری؟ ایک ہی شخص آسمان کے راستوں کو طے کرنے والا ہے، ایک ہی نے آسمان کے راستوں کو طے کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک میرا حبیب ہے جسے میں نے زمین سے، فرش سے اٹھا کر کے آسمان کے راستوں کی سیر کرائی۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ہی آسمان کے راستوں سے گزرا، تو اب جو آسمان کے راستوں سے گزرا ہے، آسمان کی بلندیوں تک جگ گیا ہے، اس سے پوچھو۔ جب میں نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کی منزلیں طے کی ہیں، آپ نے آسمان کے راستے طے کیے، کیا اس راستے سے کبھی علی کو بھی گزرتے؟ اب جو جائے گا ظاہر سی بات، ہم نے یہاں رہا یہاں دیکھے، اب جو وہاں ہوگا سوال اس سے بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ 24 گھنٹہ ہر لمحہ ہر وقت تو ہم علی کے ساتھ نہیں کہ جو ہم دیکھیں کہ علی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، تو یہاں نہیں دیکھا، ادھر کے راستے کی بات ہے، جو ادھر راستوں پہ ہیں، جن کی منزلیں وہاں ہیں، جن کا قیام گاہ وہاں ہے، جن کا مسکن وہاں ہے، کبھی ان سے بھی سوال کیا جائے۔ یا جس نے ایک مرتبہ یہ سیر کی ہے۔ عزیزان محترم بس 4 مصرے اور مجلس تمام کر دوں، مصائب کی طرف چلتا ہوں اپنے، اور اسی میں جواب مل جائے گا کہ میرا مولا کیوں دعویٰ کرتا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، جذبہ میثم تمار کوئی کیا جانے، ملاحظہ فرمائیں، اپنے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ جذبہ میثم تمار کوئی کیا جانے، مدح کرتے ہیں سردار، مدح کرتے ہیں سردار کوئی کیا جانے، اور ہم علی والوں کو نسلوں کا پتہ ہے، ورنہ ہم علی والوں کو نسلوں کا پتہ ہے، ورنہ کیا شرافت کا ہے معیار۔ ہم علی والوں کو نسلوں کا پتہ ہے، ورنہ کیا شرافت کا ہے معیار۔ کوئی کیا جانے، تو بات معراج کی ہے، بات معراج کی ہے، صاحب معراج سے پوچھ، بات معراج کی ہے، صاحب معراج سے پوچھ، کیوں بلائے گئے سرکار۔ بات معراج کی ہے، صاحب معراج سے پوچھ، کیوں بلائے گئے سرکار۔ کوئی کیا جانے، تو ہاتھ نکلا تھا جو پردے سے، ہاتھ نکلا تھا جو پردے سے، علی کا تھا مگر، ہاتھ نکلا تھا جو پردے سے، علی کا تھا مگر، کون تھا پردے کے اس پر؟ صلوات پڑھیں برعظمت محمد۔ عزیزان محترم، یہ دنیاوی
بلندی ہے، یہ دنیاوی عروج ہے، اور آخرت کا عروج دیکھا کہ شفاعت جیسی عظیم منزل اور شفاعت جیسا عظیم مقام صاحبان علم کو عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، شہداء کو دیا جائے گا۔ خدا کی قسم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے شفاعت کریں گے؟ ایک عالم جس کے علم میں کمی ہو، ایک معمولی زخم کھا کر کے میدان جنگ میں شہید ہونے والا ایک عالم شفیع ہو سکتا ہے؟ ایک شہید شفیع ہو سکتا ہے؟ پھر عالم علم لدنی شفیع کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر جو سید الشہداء ہے وہ شفیع کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے یہی آداب سکھانے کے لیے، یہ علم کی باتیں بتانے کے لیے، انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے، انسان کی انسانیت زندہ رہے، انسان کے وجود کے اندر کمالات پیدا ہوتے رہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام ارزشوں اور باقیمت چیزوں کو باحیات رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے یہ عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ پہلا انہیں کیا ضرورت تھی؟ ان کے وجود میں کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے وجود میں کسی طریقے کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے وجود میں کمی ہے علم کی، ادب کی۔ ہمیں علم و ادب سکھانے کے لیے، ہمیں علم و ادب سے آراستہ کر کے انسانیت کے بلند ترین مقامات تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے یہ عظیم قربانیاں دی ہیں، اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں عزیزوں۔ ان قربانیوں کی ارزشوں اور ان کی قدر و قیمت کا دنیا اندازہ لگا سکتا ہے عزیزوں؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جو امام حسین نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا وہ اپنی جگہ پر کائنات کی سب سے باارزش اور قیمتی شے تھی۔ اگر مال لٹایا ہے حسین ابن علی نے خدا کی راہ میں، تو پھر کائنات کا کوئی مال حسین کے اس مال سے قیمتی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ سیدانیوں کی سروں کی ردائیں اگرچہ پیوند زدہ تھی، زینب کی ردا کا مقابلہ کوئی ردا کر سکتی ہے؟ علی اصغر جان کی جو قربانی دی، چھوٹا، سب سے معصوم، سب سے چھوٹا، سب سے کم سن شہید جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، اس کی شہادت کی کیا قدر و قیمت، اس قربانی کی کیا عظمت ہے، کیا مقام دنیا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خون علی اصغر کا صدقہ کھا رہے ہیں، خدا کی قسم۔ آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، اگر ان دونوں کا انکار نہ ہوتا، ان کے اندر تحمل کی طاقت نہیں تھی کہ خون علی اصغر کو اپنے آپ تک لے سکیں، اپنے آپ تک آنے دیں، ان کے اندر تحمل۔ انہوں نے قیمت بتایا ہے کہ خون علی اصغر کتنا قیمتی اور کتنا وزنی ہے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کا خون اتنا قیمتی اور اتنا وزنی کہ زمین و آسمان اس کی سنگینی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر علی اکبر جو شبیہ ہے ہم پیغمبر ہو، پھر قاسم جو حسن کا، امام حسن کا یتیم قاسم جو شبیہ ہے پیغمبر، جو امام حسن مصطفیٰ کی بولتی ہوئی تصویر ہو، مولا عباس جو امیر المومنین کا ثانی بن کر کے کربلا میں آیا ہو، ان شہادتوں کی قدر و قیمت کا اور ان کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن عزیزوں، ساری مصیبتیں ایک طرف، شہادتوں کی مصیبتیں یہ ایک بہت عظیم مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کی بزرگی اور اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن عزیزوں، شہادتوں کے بعد سے مصیبتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور شہادتوں کے بعد کی جو مصیبتیں ہیں وہ شہادتوں سے بھی بڑی مصیبتیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور مدینے تک، ان تمام راستوں میں، ان تمام سفر میں مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، سب سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر کہاں ٹوٹی؟ تو میرے مولا نے رو کر کے یہی فرمایا تھا، الشام الشام الشام،
کیوں آخر میرے مولا نے، کیا میرے مولا کو جناب قاسم کی شہادت کا غم نہیں تھا؟ کیا کلیل جوان علی اکبر کی شہادت کا غم نہیں تھا؟ کیا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے مولا عباس کی شہادت بڑی مصیبت نہیں تھی؟ کیا بیمار کربلا کے لیے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی بڑی مصیبت نہیں تھی؟ یقیناً بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن مولا بتانا چاہتے ہیں کہ شام میں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی، ان مصیبتوں کا ذرہ برابر بھی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عزیزوں، ایک روایت اور گفتگو تمام کرتا ہوں۔ عزیزوں، نعمان ابن منذر ملائنی کہتا ہے کہ چوتھے امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کہا نعمان شام میں 7 مصیبتیں ہمارے اوپر ایسی آئی جو ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک کہیں پر نہیں آئی۔ 2-3 مصیبتیں بیان کروں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، حق مجلس ادا ہو گیا، بس عزیزوں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ نعمان کہتا ہے کہ چوتھے امام نے بیمار کربلا نے مجھ سے فرمایا، نعمان شام میں 7 مصیبتیں ہمارے رسول پر ایسی ٹوٹی، ہمارے اوپر ایسی آئی کہ ابتدائے سفر سے کربلا سے لے کر کے کوفہ و شام اور مدینے تک کہیں ایسی مصیبتیں نہیں آئیں۔ پھر نعمان کہتا ہے کہ امام نے ایک ایک مصیبت کو بیان کرنا شروع کیا۔ کہا نعمان جب ہمارا قافلہ شام کے قریب پہنچا تو شامیوں نے ننگی تلواریں لے کر کے، نیزے لے کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ ارے کوئی شمشیر سے ہم پر حملہ کر رہا تھا، کوئی نیزے کی انیاں ہمیں چبا رہا تھا، اور جہاں مجمع زیادہ ہو جاتا تھا وہاں ہمیں روک کر ہمیں تماشائی بنایا، ہمارا تماشا کیا جاتا تھا، لوگ ہم پر ہنستے تھے۔ عزیزوں، دوسری مصیبت امام فرماتے ہیں نعمان تمہیں پتا ہے جب ہمیں شام کی جانب لے جا رہے تھے تو شہداء کے سر مسرورات کی سواریوں کے قریب رکھے گئے۔ نعمان جب ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام جب لے جایا جا رہا تھا، جب ہم شام کے قریب پہنچے یا شام میں داخل ہوئے تو شہداء کے وہ نیزے کہ جن پر شہیدوں کے سر تھے، ان نیزوں کو ان مستورات کے قریب، مستورات کی سواریوں کے قریب کہ جن پر مستورات سوار تھی، ان سواریوں کے قریب لایا گیا۔ علی اکبر کے سر کو ام لیلہ کی نگاہوں کے سامنے، قاسم کو سر کو ام پروا کی نگاہوں کے سامنے، عباس کے سر کو ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے، حسین کے کٹے ہوئے سر کو زینب کی نگاہوں کے سامنے۔ عزیزوں، بڑے سہل لے لیا، بڑی آسانی سے سن لیا، آپ نے غور کیا آخر اشیاء نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ان نیزوں کو کہ جن پر شہیدوں کے سر تھے مستورات کی سواریوں کے قریب کیوں کیا؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے تاکہ جب ان خواتین کی نگاہیں اپنے وارثوں کے کٹے ہوئے سروں پر پڑے تو ان کے غم میں اضافہ ہو۔ دوسرے یہ یعنی جب تماشائیوں کی نگاہیں کٹے ہوئے سروں پر جائیں تو سر پر اینا خواتین کے سروں پر بھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجلس تمام کر آخری فقرہ، آخری مصیبت عزیزوں، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے، نعمان جب ہم شام میں داخل ہوئے، جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا تو ہمیں ان گلیوں سے گزارا گیا کہ جن گلیوں میں شام کی